السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہمارے معاشرے کا حال کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آخری درجے کے مفاد پرست بن چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے پرانی قدریں، روایات، تہذیب، اپنائیت سے بھرپور رویے، محبت آمیز لہجے یہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بہتے چلی جا رہی ہیں۔ اب معاشرے میں خال خال ہی کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ان پرانی تہذیب اور قدروں اور روایتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ بزرگوں کی روایات اور قدروں کے اندر واقعتاً کوئی ایسی خاص بات تھی جو معاشرے کو اتحاد کی ڈور میں باندھ کر رکھا کرتا تھا۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ شروع کروں، آپ سے یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے آپ آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اور قصہ یہ میرا اپنا نہیں ہے، کہیں پڑھنے میں آیا تھا، میں آپ کے سامنے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ واقعہ نگار صاحب لکھتے ہیں کہ میری تعلیم لندن میں ہوئی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے لندن سے جب اپنے وطن واپس آیا تو یہاں آنے کے بعد مجھے بہت کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میرا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا تھا۔ گھر میں ہی صبح شام پڑا رہتا تھا۔ ایک دن والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا فوراً دوڑ کر جاؤ اور جو سامنے والا مکان ہے وہاں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لاؤ۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے حیرت سے امی کے منہ کی طرف دیکھا اور میں نے والدہ سے کہا کہ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کل ہی تو آپ نے نمک لے کر آیا تھا، کیا وہ نمک ختم ہو گیا ہے؟ اور اگر مان لیجئے کہ نمک ختم بھی ہو گیا تو اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ اگر نمک ختم ہو گیا ہے تو ہم جا کر لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ والدہ نے میرے طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ بیٹا نہیں، تم جاؤ، جتنا میں کہہ رہی ہوں اتنا کرو، جا کر پڑوسی کے پاس سے نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں والدہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہرحال حکم کی تعمیل میں گیا تو وہ ہمارے پڑوسی بالکل غریب، دروازہ بھی ان کا ٹوٹا ہوا تھا، صحیح سے دروازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازے کو نوک کیا، اندر سے خاتون خانہ باہر آئی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے پڑوسی خواجہ بھائی کا فرزند ہوں، امی نے مجھے آپ کے پاس نمک کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا نمک ہو تو دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی لے آتی ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، مسرت اور خوشی کے آثار اس خاتون کے چہرے پر میرے سوال کرنے سے پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً اندر گئی اور ایک چھوٹی سی کٹوری کے اندر کچھ نمک لے کر آئی اور میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ لے کر جاؤ اور امی سے کہنا کہ اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور کہے، اور آج ہاں امی سے یہ بتانا ضرور کہ میرے پاس فریش اور تازی بھنڈیاں بھی ہے، اگر امی کو لگ رہی ہو تو وہ بھی لیتے چلے جانا۔ بہرحال میں آیا، میں نے والدہ کو نمک کی کٹوری دی۔ والدہ نے میرے ہاتھ سے نمک کا کٹورا لیا اور اس کے بعد میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا تمہیں میرے نمک منگانے سے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی بہت غریب ہیں، انہیں اکثر کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہم سے پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے ان کے بچے جب کبھی ہمارے گھر کی بیل بجایا کرتے تھے اور کچھ مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے تو میں یہ دیکھ کر محسوس کرتی تھی کہ بیل بجاتے ہوئے اور ہم سے مانگتے ہوئے ان کے آنکھوں میں کچھ غیرت بھی آ جایا کرتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مانگتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ میں بہت بے چین ہو جایا کرتی تھی ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میں ان کی اس بے چینی کو اور ان کی شرمندگی کے احساس کو کسی طرح ختم کر دوں، اور اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں نے بھی ان سے چھوٹی موٹی چیزیں
اگرچہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے، مانگنی شروع کر دی۔ میں کبھی کسی کے ہاتھ سے اپنے پڑوسیوں کے گھر سے نمک منگوا دیتی ہوں، کبھی جو ہے چینی منگوا لیا کرتی ہوں، کبھی مرچ منگوا لیا کرتی ہوں، کبھی جو ہے چادر، دوپٹہ، بالٹی وغیرہ منگوا لیا کرتی ہوں۔ اور اس طرح کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے وہ پڑوسی اب بہت کمفرٹیبل ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ۔ اب انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم سے مانگنے میں عار محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر بھی ایک اپنائیت ہوتی ہے، اور وہی اپنائیت میں چاہتی تھی کہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ جیسے ہی والدہ نے یہ بات کہی، میری تو آنکھیں ہی کھل گئی، وہ صاحب کہتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جو ہے جاری ہو گئے۔ میں نے والدہ کے ہاتھ کو تھاما اور والدہ کے ہاتھوں کو جو ہے چومنے لگ گیا، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعتاً ان پرانی قدروں میں اور روایتوں میں اور بزرگوں کی تہذیب میں کتنی اپنائیت بھری ہوتی ہے۔ والدہ نے پھر جب سالن پک گیا، کھانا تیار ہو گیا، تو ایک بھگونے میں، ایک برتن میں وہ سالن مجھے دیا اور کہا کہ اب جاؤ ان پڑوسیوں کو دے کر آ جاؤ۔ میں گیا اور ان پڑوسیوں کو جو ہے دروازے کو نوک کیا، وہ باہر آئیں تو میں نے انہیں وہ سالن پیش کیا، اور اپنے طور پر خود سے جو ہے بھنڈیاں مانگ کر لے آئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ کتنی یہ پرانی تہذیبیں کارآمد ہوا کرتی ہیں۔ ایک بڑا بوجھ ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل سے اتر گیا، اور سچ کہتا ہوں کہ اتنی پرسکون اور اتنی اطمینان کی نیند جو اس دن مجھے ملی ہے، اس سے پہلے شاید ہی کبھی ملی تھی۔ ہے نا دوستو، بزرگوں کی روایتیں، قدریں اور تہذیب، انہیں آج بھی زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔